پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے مارننگ وتھ فرا. ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ وتھ فرا. اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسی چیزیں جو حکمت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، جس میں ایک چیز میں نے سنی ہوئی ہے اور میں نے بڑا اصرار کیا آج السلام علیکم حکیم امین بیگ صاحب سے کہ ہمیں بانس کا مربع تو بتائیں کہ کیسے بنتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ بانس کا یہ کون سے ایریا ہوتا ہے جس کا یہ مربع بنتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کنسیپٹ آ گیا نا نیا، ابھی آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا کہ اس سے ہائٹ جو ہے نا گروم کرتی ہے، ہائٹ بڑھتی ہے، کیونکہ یہ خود اتنا بڑا ہوتا ہے، ٹال ہوتا ہے. تو اس کا ایک حصہ ہوتا ہے جب یہ پھول اس کے وہ پھوٹ رہے ہوتے ہیں نا، جس طرح ابھی موسم آ جائے گا مارچ میں، تو اس کے اوپر ایک بوم سا بنتا ہے جو بڑا سا ہوتا ہے. جی، جس طرح پائن ایپل ہوتا ہے نا، اسی طرح کا وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن اس کا اوپر سے جو چھلکا ہوتا ہے وہ ہم اتار لیتے ہیں. اتارنے کے بعد اس کے بھی سلائس کرتے ہیں جس طرح پائن ایپل ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ایک نرم اس کا کہہ دیں کہ گودا سا ہوتا ہے، وہ ہم نکال دیتے ہیں اور اس کے سلائس کر لیتے ہیں، جو ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے سلائس کرنے ہیں، اس کو چھیلنا ہے. اور اتنا مشکل نہیں ہے. مقصد بانس کا نام سنتے ہی بندہ کہتا ہے کہ شاید جس طرح ہم دوسری بانس کی لکڑی یا وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں شاید اتنا ہی ہارڈ ہوگا، سخت ہوگا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پائن ایپل کی طرح بڑا سافٹ ہوتا ہے. یہ بانس کا جو گروتھ ہے وہ اوپر، اس کا اوپر سب سے جو ٹپ ہوتی ہے، یہ اس ایریا کی بات ہے. جی اس ایریا کی بات ہے. جب وہ اس کے وہ کہتے ہیں نا جیسے پھول نکلتے ہیں نا، وہ اتنا اونچا ہوتا ہے، وہاں تک بندہ جائے گا؟ وہاں تک نہیں، نیچے سے جب پھوٹتا ہے نا تو اس کے ساتھ سے وہ شاخیں جب نکلنے لگتی ہیں نا، وہاں پہ وہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ بنتا ہے. اور مارکیٹ میں اس طرح عام نہیں ملے گا، نہ نرسری سے کہیں سے نہیں. کسی بڑے بڑے جو فارم ہاؤس ہیں وہاں پہ، اور وہ بھی ہاں جی وہاں پہ بھی ایک خاص قسم کا بانس ہے. مقصد ہر بانس سے بھی شاید وہ چیز نہیں بنے گی اس طرح سے. ٹھیک ہے. اس کو آپ جب کاٹیں گے اور وہ تقریباً کوئی 5 سے 6 انچ 7 انچ تک لمبا اس کا وہ کاٹ سکتے ہیں حصہ. اس کے بعد پھر وہ ہارڈنس شروع ہو جاتی ہے یا ٹھیک ہے نا. اس کو چھیلنے کے بعد اس کے سلائس کریں گے. سلائس کرنے کے بعد اس کا پھر جو پروسیس ہے جو ہم نیکسٹ ہم بتائیں گے وہ کریں گے تو مربع تیار ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یہ اتنا مشکل مربع، یہ وہی والی صورتحال ہے وہ جو شادی کے لیے شہزادی شرط نہیں لگا دیتی تھی، وہ وہاں پہ جو کوئی ایک پھول ہے وہ لے کر آؤ. جی یہ واقعی ہی مشکل ہے. اور یہ 1-2-4 گھنٹے میں نہیں بنتا، کم سے کم 2 سے 3 دن اس کے لیے پروسیس کے لیے چاہیے. ریپلیسمنٹ اور ایسا ہے ہربل اس میں جو آپ جی بہت ساری چیزیں دیکھیں. بادام ہے، بہی دانہ، گوند کتیرا، چھوٹی الائچی، اس کا ایک پروسیس ہے. آملہ نہیں، 4 چیزیں میں نے بولی. اچھا ٹھیک ہے. اب ہر چیز میں آملہ بہڑا نہیں چلے گا. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا، دیکھیں کیلشیم سورس ضرور ہے وہ، ٹھیک ہے نا، مین سورس ہے. لیکن وٹامن سی کا کتنا اچھا سورس ہے. اس وقت ہمیں بچوں کی گروتھ کے لیے ایکچولی ہمیں پروٹین میکسیمم چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو بادام ہیں وہ ضروری ہیں، انتہائی ضروری ہیں. اور اسی طرح جو سویٹ پوٹیٹو ہے، شکر گندی جو ہے نا، وہ ہم بچوں کو کھلاتے ہیں آج کل اسپیشلی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو پوٹیٹو سمپل ہے، اس کو بھی اگر آپ بوائل کر کے، ملٹی وائٹامن ہے، میری بات سے آپ بھی ایگری کریں گے کہ اگر اس کو بوائل کر کے چھلکا اتار کے بچوں کو دیتے ہیں نا، اس سے بھی بچوں کی گروتھ ہوتی ہے اور ملٹی وائٹامن ہے. اچھا، یہ ہم بات کر رہے تھے ندا کہ جب بچوں کو ویننگ پہ لے کے آتے ہیں تو یہ اس طرح کا کہ ابلا ہوا آلو ہلکا سا میش کر کے وہ دے دیں، کیلا دے دیں، سیب جو ہے اس کو رگڑ کے بالکل اندر سے اس کے اسکن سے نکال کے کھلائیں، بجائے اس کے کہ ہم ٹن فوڈز دیں. بالکل ہم ان کو یہ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ آرگینک، اور آپ کو پتہ آپ نے خود بنایا، صاف ستھرا ہے. اور جو پیکٹ فوڈ ہے ہمارے پاس اس چیز کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ جو کلیم کر رہے ہیں وہ واقعی اس میں وہ چیز ہے کہ نہیں. ہاں، ڈیٹ آف ایکسپائری بھی مینشن نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. آپ بنانا دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیلشیم بھی ہے، اس میں فاسفورس بھی ہے، اس میں میگنیشیم بھی بچے کو جا رہا ہے، اس میں کاربس بھی ہے. آپ پوٹیٹو بوائل کر کے دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کاربوہائیڈریٹس جو ہے انرجی جا رہی ہے بچے کے پاس. آپ بوائلڈ رائس دے رہے ہیں، گھر میں بنی ہوئی کھیر دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سارے اس کو کیلشیم نیوٹرینٹ سارے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو پیکٹ فوڈ آتا ہے ہمیں اس کے اندر کوئی نہیں پتا کہ جو پاؤڈر ہے یہ کس چیز کا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. بوائلڈ ایگ ہیں، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بوائلڈ ایگ ہیں وہ بچوں کو دینے چاہیے. ایک وقت تک یہ بڑی کنٹروورسی چل رہی تھی کہ بچوں کو انڈا نہیں ایک ایج تک دینا چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے ان کو کوئی الرجیز ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر امتیاز کچھ پھر آپ کہتے ہیں ساری ہاف کوکڈ ریسرچ ہے وہ نہیں، لیکن ایکچولی ڈاکٹرز منع کرتے تھے کہ ایک ایج سے پہلے انڈا نہیں. الرجی اور ٹرو الرجی دیکھیں، الرجی اور انٹالرنس اور ان چیزوں میں بھی بڑا فرق ہے. ہم ہر چیز کو جو اس کو پسند نہ ہو یا اس کے ساتھ تھوڑا بہت وہ اس کو فیلنگ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ الرجک ہے. الرجی از ڈفرنٹ، intolerance is different. But if you're true allergy,
ہے تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, پھر آپ اوائڈ کریں وہ بیسٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور بنانا کا ملک شیک, اسپیشلی بنانا کا اگر آپ ملک شیک ہے 1 گلاس دودھ کا لیں اور اس میں 2 بنانا ڈال کے بچے اللہ کرے پی جائیں, تو اس میں کوئی 7 سے 10 جو بادام ہے رات کو بھیگے ہوئے وہ اس میں ڈال کے بھلا کرے رونالڈو کا, کیونکہ ایک ٹائم ابھی بھی کریز ہے رونالڈو, ہاں تو وہ میرے بچوں کو بڑا کریز تھا, تو اس نے ایک میچ کے دوران یہ کیلے جو ہیں پیل کر کے, بلال اس نے کیلے جو ہیں وہ چھیل کے کھائے, تو میں نے وہ کلپ جو ہے وہ رکھ لیا. میں نے کہا دیکھا اگر رونالڈو کھا سکتا ہے فٹ بال میچ کے دوران اپنی انرجی بوسٹ کرنے کے لیے, تو آپ لوگوں کو تو کھانا چاہیے. اور اس سے ہائٹ پہ بھی فرق پڑتا ہے, بچوں کی گروتھ تو بہتر ہوتی ہے, وہ بھی ملٹی وائٹامن ہے. اب نیوٹریشنسٹ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, وہ اس کو ایگری کریں گی. اور جس طرح یہ میں نے سویٹ پوٹیٹو کا بولا ہے, اور اسی طرح دہی ہے, صبح مارننگ میں اگر آپ بچوں کو دہی دیتے ہیں, تو لاسٹ ہمارا جو ایونٹ تھا جس میں ہم پیٹیوٹری گلینڈ کا ذکر کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, وہ ایگری کریں گے. بیسک وہی چیز ہے, جب آپ اس کو سپون میں لے کے جائیں گے, اس کو جو چیز توانائی دے گی نا, آپ کی گروتھ آٹومیٹک جو ہے نا. اور انگوٹھے کا آپ کیا کہہ رہے تھے کہ اس کو انگوٹھے کا دیکھیں ایک نام سنا ہوگا ریفلیکسالوجی, عام ہے دنیا میں, ملیشیا وغیرہ میں, دبئی میں عام ہوتی ہے. تو ایکچولی اس کے بھی باڈی کے پورے پوائنٹس ہیں. تو اگر آپ جو ٹو ہے آپ کی جو انگوٹھا ہے, پاؤں کا انگوٹھا ہے, اس کو اگر آپ 10 سے 15 دفعہ ڈیلی مارننگ میں بچوں کو, ماں خود دبائے یا بچے خود, بچے تو خیر نہیں کریں گے, ماں کو یہ محنت کرنی پڑے گی. تو وہ اگر دباتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپ کا پام ہوتا ہے اینڈ پہ درمیان والا حصہ وہ اسٹومک کے لیے ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے, اس کو بھی 10 سے 15 دفعہ, اور انگوٹھا جو ہے پاؤں کا اس کو آپ دباتے ہیں, اور اس کو دبا کے رکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے, ٹھیک ہے, پھر چھوڑنا ہے. اچھا آج تک بچے پیرنٹس کے پاؤں دبانے کی ترغیب دی جاتی تھی, حکیم صاحب اب ماؤں سے بچوں کے پاؤں دبانے نہیں, وہ یہ ہے کہ بچے آج کل وہی لائف سٹائل نہیں ہے نا, بچے کھیل نہیں رہے, بچوں کو وہ گراؤنڈ نہیں مل رہے, بچوں کو وہ مٹی کھیلنے کے لیے نہیں مل رہی جس سے ان کی گروتھ ہونی چاہیے. کچھ ٹپس ہیں جو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم مربع تو بنائیں کہ کیسے ہم کریں گے. مربع اس کو آن کرتے ہیں, اور مربع میں جو بانس کا وہ جو آپ کو شوٹ ہے وہ لینا ہے, یہ میں آن کرتی ہوں. اور مربع بنانے کا جو طریقہ ہے وہ سب ایک ہی ہے. اب یہ جو شیرہ بنائیں گے, اس میں آپ آملہ ڈال لیں, اس میں آپ بانس ڈال لیں, سیب ڈال لیں, گاجر ڈال لیں, تو ان تمام کیونکہ یہاں پہ ہم زیادہ کوانٹٹی نہیں بنا رہے, کم کوانٹٹی بنا رہے ہیں. اگر کوئی بندہ گھر میں بنانا چاہے تو کم از کم وہ اس کا کوئی 500 گرام 2 پیس لے گا نا, اس سے تقریباً 500 گرام کے اس کو وہ مل جائیں گے. رائٹ, 500 گرام اس کے سلائس لے لے جو فریش بانس ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد تقریباً اتنا پانی ڈال دیں کہ اس میں وہ ڈپ ہو جائیں, اور ان کو بوائل کریں اچھی طرح, اس حد تک پکائیں ان کو کہ وہ سافٹ ہو جائیں, نرم ہو جائیں. ہاں پہلے بھی نرم ہے, لیکن وہ پکانے کے بعد وہ پک جائیں گے پراپر. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ہم شوگر وغیرہ ایڈ کر دیں گے اس میں, یا شکر کا شیرہ بنائیں گے, تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ پھر ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی, وہ ہم اینڈ پہ بنائیں گے, اس طرح کوک نہیں ہوگا. جب وہ جس طرح مقصد ہم نے فریش, کیونکہ ابھی ہمارے پاس وہ نہیں ہے, لیکن اگر مارکیٹ سے یا آپ کو کہیں سے باہر سے مل جاتا ہے, فارم ہاؤس وغیرہ سے وہ چیز, عام تو مارکیٹ میں بنا بنایا ویسے مل جاتا ہے, مارکیٹ میں مل جاتا ہے. تو اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں, تردد نہیں کرنے کی ضرورت اس لیے کہ ہر بندہ غلط بنا لے گا تو وہ ہمیں کہیں گے جی دیکھیں جی آپ نے تو بتایا تھا, تو اپنا قصور نہیں مانے گا کوئی. پہچان کیا اچھے کی؟ اچھے کی پہچان جب ہم دکھائیں گے آپ کو, تو اچھے کی پہچان یہ ہے کہ بالکل جس طرح پائن ایپل کے سلائس ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ آپ کو بانس کا اس میں سے فیل ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے سامنے ویسے موجود ہے, تھوڑا سا اس سے ہارڈ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے پانی ڈال دیا ہے, پانی کو اب ابلنے دیں گے. جب پانی ابل جائے گا اچھی طرح, پھر اس میں ہم اس کے سلائس کر کے ان کو ڈال دیں گے, ان کو بوائل کریں گے. بوائل ہونے کے بعد پھر ان کو ہم نے سٹینر سے چھان کے رکھ لینا ہے الگ سے, رکھ لیا. اس کے بعد دوبارہ ہم نے پانی ڈالا, نیا پانی, اور اگر لائک جس طرح ہم نے یہ بال ڈالے ہیں, اب اس کے لیے شوگر یہ کم ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح ہم نے شوگر اس میں ایڈ کر دی ہے. اس کو ہم نے پکنے دینا ہے, ٹھیک ہے, ہلاتے بھی رہنا ہے اس لیے کہ وہ چپک نہ جائے, اس کے ساتھ نہیں خیر وہ کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن ایک محلول بنانا ہے, ایک محلول بن جائے گا. جب وہ شیرہ جو ہے وہ تیار ہو جائے, اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس حد تک اس کو پکانا ہے کہ آپ جب ایسے اٹھائیں گے تو اس کا جو شیرہ ہوگا نا, وہ بالکل اس کی تار سی بن جائے گی. جب اس پوزیشن پہ آ جائے تو آپ نے وہی جو آپ نے بوائلڈ کیے ہوئے ہیں پائن ایپل, وہ اس میں ڈالیں گے, اور ڈالنے کے بعد ان کو بھی دوبارہ ہلکی آنچ پہ تقریباً کوئی 15-20 منٹ تک آپ ان کو پکاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد
کیونکہ ان کے اندر ایک اپنا پانی ہوتا ہے جو ہم نے پہلے اس کو پکایا تھا نا, وہ پانی بھی برن کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جب وہ بھی جل جائے, سب کچھ ہو جائے, پھر اس کے بعد آپ نے نکال کے رکھ دینا ایک رات کے لیے. ٹھیک ہے. ایک رات اسی میں ڈپ رہے گا اس شیرے میں یہ والا چیز. ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈے پھر آپ مقصد 24 آور کے بعد یا 12 آورس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پریونٹو یہ ہے اس کے لیے, پریونشن, اور وہ جو چیزیں ہیں نا پریزرویٹر, اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی آپ ڈالیں گے. یہ جو شیرہ یہ خود پریزرویٹو ہے نا, ہے, لیکن اگر اس کو تازہ پانی لگ گیا فریش تو یہ خراب فنگس ہو جائے. تو اس کو وہ دھوپ پہ خشک کر کے باٹلز اور بالکل ایئر ٹائٹ جارز اور اس میں رکھیں. گھروں میں ہمارے مربے بنائے جاتے تھے, تو ایک ہی میتھڈ ایک ہی ہے. تو وہ مربع جات جو ہے وہ تھوڑا سا واپس لے کر آئیں. آج کل آملے کا بھی سیزن ہے, آملے کا مربع بنائیں, گاجر کا بنائیں, واپس آئے ہیں سیب کا بنائیں, زود ہضم ہے, بانس کا بنائیں, آسانی سے میدا اس کو ابزارو کر لیتا ہے نا. میدے کو کام نہیں کرنا پڑتا آج کل. باقی تو ساری جتنی بھی ہم ڈائٹ لے رہے ہیں پروسیس ڈائٹ ہے نا, وہ تو اسٹمک کو جا کے محنت کرنی پڑتی ہے ساری. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ فوری طور پہ آپ کی باڈی میں ابزارو ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک ندا بہت زیادہ یوز ہوتا تھا, چاروں مغز کی بات ہوتی تھی, بات ہوتی تھی سیسمی سیڈز کی, یہ کتنے افیکٹو ہیں اور بچوں کی ڈائٹ میں کس طرح؟ بالکل اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اس میں اویلیبل ہیں, جس کو ہم ہیلدی کولیسٹرول کہتے ہیں. ہماری باڈی میں اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. بٹ اس میں ایک یہ بھی آتا ہے آج کل بڑا کہ یہ کوٹیڈ ہوتے ہیں یا روسٹیڈ ہوتے ہیں, سالٹ میں اس کو روسٹ کیا جاتا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی پھر جو ہے اس کے سائڈ افیکٹس زیادہ ہیں. تو کوشش کریں کہ اس کو پیور فارم میں یوز کیا جائے. بالکل صحیح. اور آج کل جو ہمارے دیسی, وہی دیسی اینڈ ہائیبریڈ جو ایک کمپٹیشن رہتا ہے, کوشش کریں آپ کو دیسی پروڈکٹ جہاں پہ بھی ملے آپ اس کے ساتھ سٹک کریں, کیونکہ جو ہائیبریڈ بیج ہیں ان کی اپنی کچھ کمپلیکیشنز ہیں, جو جیسے ڈاکٹر صاحب تو ایگری نہیں کرتے کہ جب تک رپورٹ اس وقت ہوگا جب بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے نتیجے میں افیکٹ ہو چکے ہوں گے اور پتہ چل جائے گا کہ اس سے واقعی یہ ہو رہا ہے. تو کوشش کریں کہ جو ہماری ٹیسٹڈ چیزیں ہیں میڈیسن کی, ہماری لائف سٹائلز کی, ان کے ساتھ ہم سٹک کریں. سو یہ شیرہ جو کہ ہم نے بنا لیا, تو اب ہم نے اس میں اپنا ڈال دینا ہے جو بانس کا ہمارا بنا ہوا ہے. جی ابھی شیرہ جو ہے نا ہمارا تیار ہو گیا ہے. یہ جو ہم نے بنایا تھا, کیونکہ تھوڑا سا بنایا تھا اسی بانس کے حوالے سے, تو یہ دیکھیں گے. ہاں جی, جو ہم نے یہ پہلے ہم نے بنا کے رکھ لیا تاکہ یہاں پہ ٹائم جو ہے اس کو بچایا جا سکے. اور اس کی جو تار کی بات کر رہے تھے, وہ تار آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس میں اس طرح سے تھوڑی سی جو ہے وہ تھکنس آ جائے گی. پائن ایپل جو ہمارے پاس تھا, جو ہم نے بوائل کیا ہوا تھا سارا, وہ ہم اس میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو پھر پکنے دیں گے. رائٹ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو اس طرح سے آپ مربع جات ضرور بنائیں اور ان کو ٹرائی کریں. ٹھیک ہے حکیم صاحب, تھینک یو ویری مچ. اب وائنڈ اپ کی طرف میں نے چلنا ہے, اور میں چاہوں گی کہ ہماری جو روحانی کچھ اور گائیڈنس جو آپ دے سکیں کہ کیا کچھ ایسا آپ سمجھتے ہیں ہیلپ فل ہو سکتا ہے بچوں کے لیے, ماؤں کے لیے, صحت کے لیے. یہ بہت ہی نشو و نما کے لیے یہ بہت زبردست ہے. اس میں بہت ہی مجرب. اس میں ہم ایک تو بتاتے ہیں کہ صبح ذرا بڑے بچے ہوں تو ان کو بتاتے ہیں کہ ذرا آپ بعد نماز فجر کی نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے سورۃ الضحیٰ اس کی آیت نمبر 4 اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے اول بھی 3 مرتبہ درود پاک, اس کے آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تو یہ اس کو 111 مرتبہ پڑھ کے آپ نے ہاتھوں پہ دم کر لینا, پھونک مار دینے, اور اچھے طریقے سے سارے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لینا. اس کے ساتھ کمبینیشن یہ ہے کہ ایک بوتل میں پانی لے لیں, اس کا کیپ اتار کے, اس کے ڈھکن اتار کے اپنے سامنے رکھ لیں. ٹھیک ہے. 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 21 مرتبہ یا رحیمو پڑھیں گے. اس کے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ پانی کے اوپر پھونک مار دیں گے, دم کر دیں گے. اس پانی سے, جو دم شدہ پانی ہے, ناشتے سے پہلے, جیسے نہار منہ کہتے ہیں, تو آپ نے گلاس میں تھوڑا سا پانی لینا ہے. تھوڑا سا پانی لے کے اس کو ود 3 سپ, یعنی چھوٹے چھوٹے 3 گھونٹ کر کے, وہ ضروری ہے 3 گھونٹ کر کے پئیں گے. اسی طرح یہ تو ہو گیا ناشتے سے پہلے. اسی طرح ایک خوراک اسی پانی سے آپ رات سونے سے پہلے لیں گے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ 21 دن آپ یہ عمل کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ تو اثر شروع ہو گیا, فائدہ شروع ہو گیا. تو اس کو 41 ڈیز تک لے جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اور کچھ بچے ہوتے ہیں نا ان کی صحت میں تھوڑا ڈیفرنٹ، کیونکہ میں بتاتا ہوں تو اس میں رزلٹ آ رہا تھا، تو پھر کچھ بچوں نے کہا کہ بابا جی رزلٹ کچھ صحیح نہیں آ رہا، تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ان کو دوسرا دے دیتے ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ آپ 3 کھجوریں لے لیں اور 1 گلاس دودھ لے لیں، اپنے سامنے رکھ لیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھنی ہے، اس کے اول 3 مرتبہ درود پاک اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک، اور ان پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کھجوروں کو کھانا ہے، دودھ کو پینا ہے۔ اس کے ساتھ اسی طرح 1 بوتل میں پانی لے لینا ہے، اپنے سامنے رکھ لینا ہے اس کی کیپ اتار کے، اور 3 مرتبہ درود پاک، سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 یعنی پہلی آیت، اس کو تل کا الف لام را تل کا آیات الکتاب المبین، اس کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور اس پانی پہ دم کر دیں گے، پھونک مار دیں گے۔ صحیح، اس کو بھی اسی طرح تھوڑا سا پانی لینا ہے، 3 سپ کر کے پینا ہے، ٹھیک ہے، اور رات سونے کے وقت میں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا اضافہ میں نے کیا کہ سرسوں کا تیل لے لینے، اس کو آپ سامنے رکھ لیں، بوٹل میں ہے تو کیپ اتار لیں، نہیں تو کسی برتن میں رکھ لیں۔ بہرحال 3 مرتبہ درود پاک اور 21 مرتبہ یا قویو یا رحیمو، ٹھیک ہے، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک، تو اس کو دم کر دیں۔ اگر آپ روزانہ شاور لے سکتے ہیں تو روزانہ رات مالش کریں اپنے پورے جسم کی، یا بچے چھوٹے ہیں تو ان کو کر لیں، جی، اور 1-2 دن بھی ڈال کے پھر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ مجھے تو بہت شکریہ کہ میسیج آتے ہیں، اور بہت ہی اچھا جو آپ نے سورہ فاتحہ جیسے بتایا یہ آیات شفا ہیں، جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ طب نبوی سے ان کا استعمال جو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور سائنس جو ہے ان کی آج ڈسکور کرتی ہے کہ ان کے انگریڈینٹس کتنے اچھے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ ندا آپ کا بھی، بہت شکریہ ڈاکٹر آپ کا بھی، بلال آپ کا بھی، تھینک یو ویری مچ۔ ہم آپ سے اجازت لیں گے، اور جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے العلی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام، اسی سے العلی، اور ایک ہے یا رافع، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک ہے۔ سو یہ نام جو ہے بھی بڑے افیکٹو ہیں کہ جو لوگ بچے چاہتے ہیں ہائٹ بڑھیں تو کوشش کریں کہ ان ناموں کا ورد اور وظیفہ جو ہے وہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی نسبت جو ہے وہ بلندی سے ہے، وہ بڑائی سے ہے، وہ اس کے درجات اونچائی سے ہے۔ سو کہا جاتا ہے اور سننے میں آیا کہ اس سے بھی بہت سارا فرق اور فائدہ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے۔ اینی وے، وش آل دا بیسٹ۔ ہائٹ کوئی فرق نہیں رکھتی کہ کسی انسان کا جسمانی اور ظاہری حلیہ یا قد و قامت کیا ہے، یہ ہمارے دنیاوی کچھ سٹینڈرڈز ہیں جو بنے ہوئے ہیں، جو صحیح ہیں یا غلط ہیں، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو کہ ریلیونٹ ہے اس وقت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صحت مند ہو تو اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ وہ کتنا ہائٹڈ ہوگا، اس کا تعلق اس سے ہے وہ کتنا خوش ہے، کتنا مطمئن ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے ہر وقت یہ احساس دلائیں کہ ہی از لوڈ، ہی از گڈ، اینڈ واٹ ایور جو بھی اس کا جسم ہے، جو بھی اس کا رنگ ہے، جو بھی اس کا انداز ہے، وہ اس میں بھی وانٹڈ ہے، نیڈڈ ہے، لوڈ ہے، اینڈ وہ اس میں سب بیسٹ ہے۔ سو جب تک اس کے اندر یہ احساس نہیں ہوگا، بھلے وہ جتنا بھی ہائٹڈ ہو، جو کچھ بھی اس کے پاس، وہ زندگی میں آگے ایکسل نہیں کر سکے گا۔ تو گیو دس فیل ٹو یور چائلڈ، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔